پیارے اسلامی بھائیوں، ایک کم سن لڑکے نے یعنی چھوٹی عمر کا ایک بچہ ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے میری پیاری امی جان، مجھے اللہ رب الانعام عز و جل کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو اس کم سن لڑکے کی والدہ نے یعنی چھوٹے بچے کی والدہ نے اللہ عز و جل کی مشیت و رضا پر لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے زادی راہ تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار اپنے لخت جگر کی قمیض کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ بڑا پیارا ہے، کاش کہ ہم اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیا کریں اور بچے بھی ایسے ہوں کہ اپنے والدین سے وعدہ پکا کریں۔ اب اس بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر اس عظیم ماں نے رضائے الہی کے حصول کی خاطر اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ بس راہ خدا کا یہ ننھا مسافر علم دین حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار اور اولیاء کرام علیہم السلام کی محبت کو سینے سے لگائے ایک قافلے کے ہمراہ سوئے بغداد چل پڑا۔ راستے میں 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے، انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال، اس کا اسباب چھین لیا، مگر اس کم سن لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے ویسے ہی یعنی مذاق کے طور سے پوچھا، کیا بچے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس بچے نے بے دھڑک جواب دیا، یعنی نہ ڈر نہیں ہوا، جوش کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور آگے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکو جو ہے نا وہ آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس پر بھی اس بچے نے کیا کہا کہ جی ہاں میرے پاس کیا ہے، 40 دینار ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ قافلے میں ایک ایسا نہ ڈر اور کم سن بچہ بھی ہے جو اس حال میں بھی مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے کم سن لڑکے کو بلایا تو اس کی جو تلاشی ہے نا وہ لینی شروع کر دی، تو 40 دینار جو تھے وہ واقعی مل گئے۔ کم سن لڑکے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہو گئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو کم سن لڑکے نے یعنی چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کیا کہ میرے بیٹا ہر حال میں ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا،
اور میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار اس چھوٹے بچے کی یہ بات سن کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، یہ چھوٹا لڑکا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح پورا کر رہا ہے، اور میں ہوں کہ کئی سالوں سے اپنے رب کریم عز و جل سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ بس اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھوں پر توبہ کر لی، اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے تائب ہو گئے کہ اے سردار، جب برائی کی راہ پر تو ہمارا سردار تھا تو اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہمارا رہنما ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے ابھی راہ خدا میں سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس ننھی سی عمر میں صرف ماں سے کیے ہوئے وعدے کی لاج نبھانے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ذرا سوچئے، اگر بندہ اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنے لگے تو کس مرتبے پر فائز ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ماں سے جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ ہی کا بول بالا کریں گے، اس سچ کی برکت سے جب آپ کا چہرہ عام ہوا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے، اور ہر چھوٹے بڑے نے نہ صرف آپ کی ولایت کا اعتراف کیا بلکہ آپ کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھا۔ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔